السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا دل آویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ پہلے ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جسے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ 10 مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں۔ مشہور لقب ذو النورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے، بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا، بہت دولت مند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔ چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سودا رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا۔ عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالی تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا۔ یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔
बड़ी मुश्किल से 12,000 दिरहम में कुएं का आधा हिस्सा बेचने पर रजामंद हुआ। ये इस तरह तय हुआ कि एक दिन यहूदी की पानी लेने की बारी होगी, एक दिन सैयदना उस्मान की। जिस दिन सैयदना उस्मान की बारी होती थी, मुसलमान इतना पानी भरकर रख लेते थे कि 2 दिन के लिए काफी हो जाता था। जब उस यहूदी ने देखा कि अब उसे कुएं से कोई फायदा नहीं होता, तो उसने कुएं का बाकी निस्फ हिस्सा भी फरोख्त कर दिया। ये हिस्सा भी सैयदना उस्मान ने खरीद लिया और सारा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अब कोई रोक टोक न रही, मुसलमान जिस वक्त चाहते पानी ले सकते थे। आपने ये कुआं मुसलमानों के लिए 20,000 दिरहम में खरीदा। भाईचारा कराते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस बिन साबित अंसारी को आपका भाई बनाया। हिजरत के बाद आप इन्हीं के यहाँ उतरे थे। ऊंचे रुतबे के सहाबी थे। उहुद की लड़ाई में शहादत पाई। इब्तिदा में मस्जिद नबवी बहुत छोटी सी थी। मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया साथ वाली जमीन मस्जिद के लिए खरीद ली जाए। आपने ऐलान फरमाया कि कोई है जो इस जमीन को खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दे और बदले में जन्नत ले ले। इस पर सैयदना उस्मान फौरन आगे बढ़े, 10,000 दिरहम में जमीन खरीद कर मस्जिद के लिए पेश कर दी। हिजरत के दूसरे साल रमजान में बद्र की लड़ाई पेश आई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और उस्मान की ज़ौजा मुहतरमा सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा सख्त बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी देखभाल के लिए उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीने में छोड़ा और उनसे फरमाया, तुम्हें उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा जो लड़ाई में शरीक होगा। तुम यहाँ रहकर रुक़ैया की तीमारदारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक और करीबी सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी मदीने में छोड़ा ताकि वो तीमारदारी के सिलसिले में उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की मदद करें। जिस रोज बद्र का मार्का हुआ और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, उसी रोज मदीने में सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात से बहुत सदमा पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र से वापस तशरीफ लाए। बेटी के इंतकाल की इत्तिला मिली। बहुत सदमा महसूस हुआ। आंखों से आंसू जारी हो गए। रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र पर तशरीफ ले गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी। माले गनीमत में से एक मुजाहिद के बराबर उन्हें हिस्सा दिया और फरमाया, तुम्हारा सवाब भी किसी दूसरे से कम नहीं है। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफात के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत गमगीन रहने लगे। कहा करते थे, अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी तो अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। ये निकाह हिजरत के तीसरे साल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। इसके 2 महीने बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई। हिजरत के तीसरे साल शव्वाल के महीने में ग़ज़वा उहुद पेश आया। इस लड़ाई में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शिरकत की। दूसरे मुसलमानों की तरह बहादुरी से लड़े। दर्रे पर मुकर्रर 50 सवार जब इस दर्रे से हट गए और काफिरों ने उस तरफ से अचानक हमला किया तो मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु सदमे से निढाल होकर अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। फिर जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनमें शामिल थे। ग़ज़वा खंदक में भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर खंदक की हिफाजत के लिए जिन सहाबा को मामूर किया गया उनमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। मुसलमानों को काबे से बहुत मोहब्बत थी। जब से हिजरत करके आए थे काबे की ज़ियारत नहीं कर सके थे।
ہجرت کے چھٹے سال ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے۔ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا۔ مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل لیا اور مکے سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ سے آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے۔ عروہ بن مسعود نے واپس جا کر قریش سے کہا، بھائیو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ تھوک ان میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے، وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے۔ آپ کے ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل آہستہ اور پست آواز میں۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجا۔ قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب آپ نے عثمان غنی کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان سے ان کے قریبی تعلقات تھے، اس پر انہوں نے کہا، آپ عمرہ کر لیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس پر کافروں نے انہیں مکے میں روک لیا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا۔ انہیں شدید صدمہ ہوا، غصہ بھی بہت آیا۔ وہ سب کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حالت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان صرف 1400 تھے، لڑائی کا سامان پاس نہیں تھا، ان کے پاس صرف تلواریں تھیں۔ دوسری طرف دشمن پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ وہ ہزاروں تھے اور اپنے گھر میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو اپنے رب پر تھا۔ آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے، مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔
اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بیعت رضوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ساز و سامان، ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے۔ اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ ہجرت کا 24واں سال شروع ہونے سے 3 دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے۔
اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے۔ جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی۔ اس کے بعد 2 دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔